بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پیارے پاکستانیوں، خان صاحب نے احتجاج کی کال دے دی ہے اور اس کے بعد جیسے ہی کال کا لائے عمل آیا ہے محرم کے بعد تحریک چلانے کا اعلان ہوا ہے، تو اس کے بعد پیمپروں کے ریٹ میں اضافہ ہو گیا ہے، مارکیٹیں بڑھتی چڑھتی جا رہی ہیں۔ خیر اس بات کو چھوڑیں، اور جب بھی کوئی لیڈر کال دیتا ہے تو اس کی فائنل اور آخری کال ہوتی ہے، اگر وہ مس ہو جائے تو اس کے بعد بھی ایک کال آتی ہے، وہ بھی فائنل اور آخری ہوتی ہے، کیونکہ عوام کا جذبہ اور ان کا جوش برقرار رکھنے کے لیے یہ چیز ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ یہ کال جو خان صاحب نے دی ہے یہ کال مس جائے گی یا ہم ناکام ہو جائیں گے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ کال جو آ رہی ہے، عوام اتنی تنگ ہوئی پڑی ہے، عوام نے اتنے ظلم ستم برداشت کیے ہیں کہ یہ کال جو ہے بنگلہ دیش کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گی، اور انشاءاللہ تعالی قانون کی اور آئین کی بالادستی کے لیے ہم لڑتے رہیں گے، بولتے رہیں گے، آخری سانس تک لڑیں گے۔ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے جہاں پر حق کی بات ہو وہاں پر ڈٹ جائیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم ڈٹے رہیں گے۔ نہ ہی ہم کبھی مایوس ہوئے اور نہ ہی ہم کبھی مایوس ہوں گے۔ ہم نے مایوسی کا داغ نہ ہی اپنے دل پر لگایا ہے، نہ ہی اپنے ورکر اور کارکن کو مایوس ہونے دیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں نے بھی نکلنا ہے، ہم نے بھی نکلنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شیر افضل مرور صاحب جب بھی کوئی بیان کرتے ہیں، جب بھی کوئی ٹویٹ جاری کرتے ہیں، تو ہمیشہ انہوں نے عوام کو مایوس کیا ہے، بھزدن ہونے والی بات کرتے ہیں۔ پتہ نہیں یہ شخص چاہتا کیا ہے، کہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی ان کے خلاف باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، کبھی موجودہ قیادت کو بزدن کرتا ہے، ان کے بارے میں ان کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ یہ چاہتا کیا ہے؟ لیکن مجھے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ شخص اپنی پارٹی بنانا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں اپنی پارٹی بنا لوں، اگر کوئی عمران خان کے بعد ہے تو وہ میں ہوں۔ عوام نے جو آپ کو لہذا مقبولیت دی، عزت دی، پیار دیا، 9 مئی کے واقعے کے بعد آپ کو جو مقبولیت ملی تو وہ آپ کو عمران خان کی وجہ سے ملی۔ جب بھی دیکھو 9 مئی کو بیچ میں لے آتا ہے، جہاں پر بات کرتا ہے، جہاں پر جلسہ کرتا ہے 9 مئی کو بیچ میں لے آتا ہے۔ آپ نے صرف قربانیاں دی تھی، سینکڑوں کارکن تھے جو بے گناہ آج بھی جیلوں میں پڑے ہیں، جو کچھ شہید ہو گئے ہیں، ان کی تو ہم نے کبھی نہیں سنی کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہم نے یہ کیا ہے، ہمیں چینلوں پر دکھایا جائے، ہمیں ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے۔ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا۔ دیکھیں جو بھی ظلم اور جبر ہو رہا ہے، فی الحال جو موجودہ حالات ہیں، اس ٹائم ہمیں اختلافات نہیں رکھنے چاہیے، کسی کے اوپر اپنی پارٹی کے اوپر تنقید نہیں کرنی چاہیے، ہمیں مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر یہ شخص حلفیں اٹھاتا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا، جو اگر آپ نے حلف بھی اٹھا لی تھی تو آپ نے ہر ظلم، ہر ستم، چاہے آپ کو پارٹی نے بھی کیا آپ کے ساتھ، آپ نے کھڑے رہنا تھا، کیونکہ آپ نے حلف اٹھائی ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تو آپ کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے آپ عمران خان کے ساتھ ڈٹے رہیں۔ آپ کو ٹھیک ہے پارٹی سے نکال دیا گیا، ابھی جو ہے نا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ عمران خان اندر سے کیا لائے عمل دیتے ہیں، کیا بات کرتے ہیں، کسی کو پتہ نہیں ہے۔ جو ملاقات کرنے جاتے ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے، اب ہمیں کیا پتہ کہ وہ کیا سن کر آتے ہیں اور کیا بتاتے ہیں۔ لہٰذا آپ خاموش رہیں، کیونکہ آپ کو جو بھی مقبولیت اور عزت اور وقار ملا ہے وہ عمران خان کی وجہ سے ملا ہے۔ آپ ایسے کونسلر بھی نہیں بن سکتے تھے۔ آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں، شاہد خاقان عباسی نے جو ہے نا ٹویٹ جاری کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھئی اب جو کوئی بھی سڑکوں کے اوپر نکلا تو وہ بچ کر نہیں جا پائے گا، تیرے باپ کی سڑکیں ہیں، یہ تمہارا ملک ہے، تم تو ایک ٹٹو ٹائر ہو جو کہ ہمارے ملک کے اوپر مسلط کیے گئے اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے، امریکہ کے ذریعے، اسرائیل کے ذریعے، اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ یہ جنگ پرامن طریقے سے لڑتے رہیں گے۔ ہمیں اب اس وطن سے پیار ہو چکا ہے، ہمیں اس وطن سے محبت ہو چکی ہے، عمران خان نے ہمیں شعور دیا ہے۔ ہم بہت ہی غافل تھے اپنے وطن کے لیے، اپنے ملک سے بہت ہی غافل تھے کہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے۔ کبھی ہمیں پی پی ایس پارٹی نے، کبھی زرداری نے لوٹا، کبھی نون لیگ نے لوٹا، کبھی مشرف نے لوٹا، تو باری باری نے سب پر ہمیں دھچکے دیے ہیں، ہمارے ملک کو ننگا کر دیا غریبی کی حالت میں۔ لیکن اب میں کہ چاہتا ہوں میری آپ لوگوں نے یہ بات خدا کے لیے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہوں، ہم جو یہ ویڈیو بناتے ہیں، ولاگ بناتے ہیں، ہم یہ عزت اور شہرت پانے کے لیے نہیں کرتے۔ ہمیں عمران خان نے شعور دیا، حق سچ بولو اور حق سچ کے ساتھ کھڑے رہو، جب مشکل وقت آئے تو ڈٹے رہو۔ ہم ڈٹے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سریکی ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، بلوچ ہیں، پٹھان ہیں، سب اکٹھے ہو جائیں، آپ کو پھر کوئی نہیں ہرا سکتا۔ اب 5 اگست کو اگر ساری عوام کٹھی ہو کر نکلتی ہے، اپنے اپنے صرف ضلع میں جو ہے نا چکا جام کر دیتی ہے، تو سوچو تو اس ملک میں کیا ہوگا اور اسٹیبلشمنٹ کی کامپیں کیسے ٹانگیں گی۔
میں چاہتا ہوں کہ دیکھیں سلیمان صاحب اور قاسم خان جو ابھی پاکستان کی جو آنے والی تحریک میں شرکت کر رہے ہیں، آپ لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ دینا ہے، آپ لوگوں نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آپ لوگ اپنے گھروں کے راشن اکٹھے کر لیں، آپ کو 3 دن بھی لگ سکتے ہیں، 4 دن بھی، 10 دن بھی چاہے لگ جائیں، ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا، ہم نے سڑکوں پر سونا ہے۔ ارے بھائی کھانے کے لیے کچھ نہیں ملے گا، پینے کو پانی تو مل جائے گا نا، اتنا تو ہمارے اوپر کوئی وہ نہیں مصیبت نہیں ہوگی نا، ہمیں پانی تو ملے گا نا۔ دیکھیں جو شخص 2 سال جو ہے نا آپ کے لیے جیل میں بیٹھ کے آئے، تو کیا آپ اس کے لیے 10 دن بھی نہیں بیٹھ سکتے؟ سوچو ذرا اس مائنڈ سے، جو ہمارے لیے ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے وہ جیلیں کاٹ رہا ہے، 2 سال سے بیٹھا ہے، کیا ہم اس کے لیے 10 دن تک بھی اب سڑکوں پر نہیں بیٹھ سکتے، نہیں سو سکتے؟ ہمیں جو ہے نا اپنے پیٹ نے بلیک میل کیا ہوا ہے، ہمیں اپنے کاروبار نے بلیک میل کیا ہوا ہے، ہمیں جو ہے نا یزید کے ڈر نے، یزید کے خوف نے بلیک میل کیا ہوا ہے۔ دیکھو کوفہ کے لوگوں کو بھی پتہ تھا کہ حضرت امام حسین حق پر ہیں، رائے حق پر ہیں، لیکن یزید کا خوف تھا، ڈر تھا کہ ہمیں مار دیا جائے گا، ہمیں پکڑ لیا جائے گا، جیسے کہ آپ لوگوں کو ڈر ہے پرچوں کا، جیلوں کا اور مصیبتوں کا سامنا کرنے کا۔ آپ لوگ مصیبتوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔